السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگنی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اپنے برتن سے مسلمان بھائی کے برتن میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے، راستہ بھٹکے ہوئے یا نابینا شخص کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اگر دوسری نماز کے وقت سے پہلے مر جائے تو جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھنا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ترجمہ، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت میں سے قرض کا بوجھ اٹھایا، پھر اس نے ادا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ قرض ادا کرنے سے قبل مر گیا، تو میں اس شخص کا ولی یعنی وارث ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ذکر الہی سے بڑھ کر اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کے بعد 2 رکعتیں تحیۃ الوضو پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عظمت بیان کرو، وہ تم کو بخش دے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ وہ کلمہ طیبہ تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھل جائیں، حتیٰ کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچا ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور روزی کمانے میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا۔
اگرچہ اس میں دیر ہو جائے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی حاصل کرو۔ جو حلال ہے وہ لے لو، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کیا تو اس کے لیے جنت خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے، شراب کا دریا ہے۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان دریاؤں سے اور نہریں نکلیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو جنت میں جائے گا، نعمتیں پائے گا اور خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ جوانی ختم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تم میں سے کسی کی توبہ کرنے سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گم شدہ چیز پانے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ تم کو پھر بھی معاف کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا میں جہاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے والدین ہیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو ان دونوں میں جہاد کر، یعنی خدمت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے سوا اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ کے، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔
ابھی آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔